بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کل ڈاکٹر یاسمین جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو گھر جلایا گیا تھا، اس کیس میں بری ہو گئی ہیں۔ عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں۔ سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، یہ جو جلائے گئے ہیں، وہ جو گھر جلایا گیا اور جدھر بھی 3-4 جگہ اور جو جگہیں جلائی گئی ہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین تو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پالیسی بتانی تھی نا کیا ہے۔ تو جب وہ بری ہو گئی اور وہ ان کی ویڈیو چل رہی ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا۔ تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا، 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، کیا یہ ایک پری پلان ایک منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آڑ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگی ہیں، ان کی آڑ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا؟ ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، کیا یہ پہلے سے پلان تھا؟ اب تو یہ سامنے آ رہا ہے، یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو بھی کوئی کر رہا تھا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، نہیں تو ڈاکٹر یاسمین بری نہ ہوتی۔ اور میرا 27 سال کی پولیٹکس میں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی آپ جا کے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قانون سے باہر جانا ہے۔ پرامن احتجاج، دھرنا کرنا، لانگ مارچ کرنا، جب تک وہ پرامن رہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ میرا آئین، میری کانسٹیٹیوشن مجھے یہ حق دیتی ہے اور یہ سب کو پاکستانیوں کو دیتی ہے۔ 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئی، 3۔ بتائیں کتنی FIR کٹی، کتنے لوگوں کو کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنوں کی مار پٹائی کی گئی، کتنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے، کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں، آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں، جج، جیوری، ایکسیکیوشنر۔ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ اور میں بار بار، میں جب سے جیل سے نکلا ہوں، میں نے چیف جسٹس کے سامنے مذمت کی اور میں نے تب بھی کہا کہ یہ ہماری کبھی پالیسی نہیں رہی۔ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار نہیں چاہتی، کیونکہ انتشار تو وہ چاہ رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو بھاگ رہے تھے الیکشن سے، یہ ساروں کی مل کے سازش تھی۔ دیکھیں، اب پیچھے جائے نا، میں بیل پہ تھا، میں ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی میرے پر چارج بھی نہیں تھا۔ اسلام آباد جانے سے پہلے میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی وارنٹ نکلی تو میرے سامنے رکھے، میں چپ کر کے ایکسیپٹ کر کے آپ مجھے جیل میں لے جائیں۔ یہ میں کہہ کے نکلا تھا۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ اتنا بڑا ایک کمانڈو سٹائل حملہ ہوتا ہے، شیشے توڑتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، جس طرح کے وہ بیچارے وہاں کام کرنے والے جو رجسٹری آفس میں تھے ان کو ماریں پڑتی ہیں، کمپیوٹر توڑ دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، جو اس کی ساری دنیا میں وہ چلی جاتی ہیں تصویریں۔ تو اس کا بعد تو رد عمل آنا تھا۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جان کے کیا گیا تھا؟ کیونکہ مجھے آرام سے بھی پکڑ سکتے تھے، مجھے پولیس بھی پکڑ سکتی تھی، میں ہائی کورٹ سے باہر نکلتا تب بھی پکڑ سکتے تھے، میرے ساتھ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے۔ تو کیا وہ سارا کچھ کرنا، وہ مار دھاڑ کرنا، کیا یہ منصوبے کا حصہ تھا؟ اور یقین کریں، جیسے ہی میں اندر گاڑی کے بیٹھا ہوں، جب انہوں پکڑ کے لے کے گئے، بڑی میرے سے تمیز سے باتیں ہوئی، کوئی میرے سے برا سلوک نہیں ہوا، وہاں سے لے کے نیب میں۔ تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا
جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے. اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا, اور وہ ہونا ہی تھا انہوں نے بری, کیونکہ ان کی تو ویڈیو چل رہی تھی کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے, اور روک رہی تھی لوگوں کو, تو اس سے تو بری ہونا تھا. لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی, سارا سینٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا, تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پالیسی تھی. تو ایک تو میں یہ آج کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو سب کو, جو ہمارے اوپر ساروں کو غدار بنا دیا, فوج کے دشمن بنا دیے, یہ سب کو آپ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا. دوسری چیز, میں اپنے کارکنوں کی اب بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن, ابھی میں باہر, میرے ایک کارکن جس کو 17 دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا, سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہیں, جیل چھوٹا ہے, سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے, یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں, کس طرح گندگی ہے وہاں, کھانا ان کو دیا نہیں جاتا, 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں, کھانا ہی نہیں تھا. اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا, یعنی ایسے رکھا گیا, یہ پولیٹیکل ورکرز ہے, انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی, ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی, اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں, وہاں سے نکلتے تھے دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا. اب یہ جو آدمی نکلا ہے, یہ صرف یہ کوئی 40 لوگ رہا ہوئے ہیں, 40 میں سے 7-8 نکلے ہیں, باقیوں کو پھر جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ مجھے بتائیے کون سا قانون ہے آج پاکستان میں؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں, کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی, گھروں میں گھس جاتے ہیں, اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں, بہنیں رہ رہی ہیں, ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں, جو حماد اظہر کی فیکٹری بند کر دی ہے. اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن کے ہمارے جن کے کاروبار تھے, کاروبار بند کر دیے. عاطف خان کا کاروبار 100 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے تھے, وہ بند کر دیا. وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں, وہ رہ گئی بیچ میں. تو یہ جو کیا جا رہا ہے, میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی, تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی. ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی, سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں, تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے. یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی, چلیں جی میں جیل میں چلا گیا. اب آگے چلیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے, اس سے نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے, کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے, آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے. یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا. بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے, ان کو گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کو سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے, یہ 38% ہے, وہ 45% پہ پہنچا ہوا ہے. یعنی جو گھر کی کھانے پینے کی چیزیں, جو عام کچن آئٹمز ہیں, جو بجلی وغیرہ ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے؟ کیا مجھے کوئی یہ آج بتا دے کہ تحریک انصاف چلیں الیکشن بھی ہار گئی, کیا یہی لوگ آئیں گے نا واپس جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے تو 1 سال میں ملک کو تباہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو اب تو جو فیکٹس اور سٹیٹسٹکس ہیں, اعداد و شمار, یہ تو چھپتے نہیں ہیں. یہ تو آپ سیدھی طرح پاکستان کی وہ اکنامک سروے دیکھ لیں, اس میں تماشا دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے.
کہاں 2 سال ایوریج اوسط جو ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی وہ 6% تھی. 6% کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ 2 سال تھے جدھر سب سے زیادہ معیشت اوپر جا رہی تھی. اور میں یاد کرا دوں جو پچھلی دوروں میں جب ایسے گئی ہے تو امریکی ڈالر آ رہے تھے. ایوب خان کے دور میں سیٹوں اور سینٹوں کا پیکٹ تھا, ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ہمیں ڈالر آ رہے تھے. ضیاء الحق کے دور میں ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے, تب بھی ڈالر آ رہے تھے. جنرل مشرف کے دور میں 1-2 سال جو ترقی ہوئی تھی وہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, تب بھی ڈالر آ رہے تھے. یہ باہر سے ڈالرز آنے کے بغیر ملک میں 6% اوسط ہماری جو اکنامک گروتھ ہوئی, اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہوئی. زرعی جو ہم نے چینجز کیے, جو انسینٹیوز دیے, 4.5% 17 سال کے بعد ہماری زرعی گروتھ ہوئی. ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی, جو اصل نوکریاں ہیں, وہ 17 سال کے بعد وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی 10.4% پہ. تو جو انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی, ہماری زراعت بھی, جو پروڈکشن سینٹر سے بڑھ رہے تھے, پہلی دفعہ زور لگایا تھا ہم نے آئی ٹی کے اوپر, ٹیکنالوجی کے اوپر, جو 75% اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھیں, اور آگے انہوں نے اور آگے جا رہا تھا. بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے تھے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ چکا تھا, اور 1.5 سال کے اندر, اور تیزی سے بڑھ رہا تھا. یعنی بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. بڑے پروجیکٹس تھے ہمارے, جس طرح وہ راوی سٹی, اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانی کا ہم نے پیسہ لے کے آنا تھا. کیونکہ ابھی تو صرف گھروں میں گھر لیتے ہیں نا, وہ زیادہ سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں, لیکن اصل جو پیسہ جب آپ پورا شہر بنا رہے ہیں اس میں اصل پیسہ آنا تھا, ڈالرز آنے تھے پاکستان میں. اور جو اگر یہ سندھ حکومت نہ ہمارا وہ پروجیکٹ بنڈل آئلینڈ کا ختم کرتی, بڑے بڑے اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹرز تیار تھے آنے کے لیے, تو پاکستان میں ڈالرز بھی آ رہے تھے. اتنے زیادہ, جو آپ بڑے بڑے بزنس مین سے پوچھیں کبھی اتنے ان کے نفع ہوئے ہیں, بزنسز بڑھ رہی تھیں. تو ملک جب ترقی کر رہا تھا, اس کو جب اب یہاں پہنچایا ہے, اور ان لوگوں نے آ کے آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے, نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے, نہ اندر سے. تو کیا انہوں نے ان کو ہی اب آگے لے جا کے ملک ٹھیک کرنا ہے؟ تو میرا سوال 2 اور ہیں کہ ملک تو تب ٹھیک ہوگا جب رول آف لا ہوگا. جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آتی, کبھی بھی اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو یہ تو ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں. ہماری عدلیہ نے ایک بڑا ایک پہلے ہمیشہ اقتدار کے ساتھ چلتی تھی. ایک سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے کوشش کی, ان کے اوپر پورا نواز شریف کا مافیا نے پورا ان کو ڈنڈوں سے اٹیک کر کے تو ان کو فارغ کر دیا, پیسے چلا کے. اس کے بعد ہماری عدلیہ کبھی آزاد نہیں تھی, یعنی کوشش بھی نہیں کی. پہلی دفعہ 2007 میں وکلا کی موومنٹ شروع ہوئی, چیف جسٹس کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے, آہستہ آہستہ قوم کھڑی ہوئی, اور پہلی دفعہ پاکستان میں امید ہوئی کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو رہی ہے. اور عدلیہ نے اچھے فیصلے کیے, لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ عدلیہ میں. وہ سارا کچھ آج تباہی کے کنارے پہ پھر سے پہنچ گیا. آج عدلیہ سہم گئی ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ججز کو ٹیلی فونس کال جا رہی ہیں, ان کے اوپر ٹیپیں دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے, یا آپ کے ٹیپیں ہیں, یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں. وہ گھبرائے, سہمے ہوئے ہیں. جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں, وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلیں, لیکن ان کے اوپر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے, طاقتور کے ساتھ چلے جائیں. اور پھر میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے, اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے. اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پہ کہتے تھے کہ جی میڈیا کی آزادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آزادی واپس لینے کے لیے, میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ بول رہے؟ آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا, یہ مارشل لاز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا. مشرف کے مارشل لا میں بالکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگی تھیں. آپ دیکھ لیں مشرف کا مارشل لا,
یعنی میں اپوزیشن میں تھا, ہمیں پوری موقع ملتا تھا بولنے کا. آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا, تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ بھی نہیں جا سکتا. تو کدھر کی میڈیا کی آزادی؟ اور جمہوریت تو ہوتی ہے, جمہوریت کے پلر کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں عدالتیں. جو ہمارے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا, وہ ختم ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنے جو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتی ہیں, جلوس کرتی ہیں, وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ایک پوری جو پارٹی 60 سے 70% پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے. ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصلے نہ کریں, جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور میڈیا کا وہ منہ بند کر دیا, جو کہ پھر اس کے بغیر تو جمہوریت چلتی نہیں آزاد میڈیا کے. تو آزادی رائے بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گیا ہے یہ کہ یا ہم چپ کر کے یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں اور اب جائیں اسی جو پہلے پاکستان پہلے جو ڈارک ایجز میں کہتا ہوں, جو ہمارے برے وقت تھے کہ جدھر ہم دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑتا تھا کہ جناب پاکستان میں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ, یہاں تو آزادی نہیں, جمہوریت. بار بار ہندوستان سارے فورمز پہ کہتا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں, ہم بات کس سے کریں. اور آج واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جمہوریت کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب آزادی جا رہی ہے. حقیقی جمہوریت وہ ہوتی ہے, وہی حقیقی آزادی دیتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ انصاف دیتی ہے. طاقتور سے آپ کا نظام, آپ کا آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے, لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ تو پھر وہ واپس چلے گئے ہیں وہاں. یہاں تو کوئی آزادی نہیں ہے اب. یہاں تو ہر قسم کی آزادی پہ پابندی لگ گئی ہے. تو یہ آزادی کے اوپر پابندی نہیں لگی, یہ ملک کے فیوچر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. ملک اس دلدل میں سے نکلا گا کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس اب کیا فارمولا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فارمولا ہے. ایک ہی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لاء قائم کریں. اس ملک کے اندر جب تک لوگوں کو, انویسٹرز کو, جو باہر سرمایہ کار ہیں, جو سب سے بڑی آپ کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہیں, جب تک ان کو اعتماد نہیں ہوگا پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ, انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی, تو ہم تو ایسے کر کے بھیک مانگ کے کھڑے ہوں گے کہ جی کہیں سے کوئی ہمارا دوست ملک ہمیں پیسے ڈالرز دے دے. تو اصل تو ڈالرز آنے ہیں سرمایہ کاری سے. وہ تب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ. تو جب گورنمنٹ سپریم کورٹ اور آئین کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں 14 مئی کو, گورنمنٹ وہی نہیں مانتی, دھمکیاں دیتی ہے چیف جسٹس کو, اوپنلی کہتی ہے کہ ہم تمہارے فیصلے نہیں مانیں گے. تو اس ملک کے اندر کون اس ملک کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد کرے گا؟ اور جو سرمایہ کار ہوتا ہے, جس نے محنت سے اپنا سرمایہ جمع کیا ہوتا ہے, وہ بہت گھبراتا ہے, بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے. اس کو جب تک اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا سرمایہ کو ایک ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دے گا, میں جب بزنس کروں گا تو میرے پاس اگر فراڈ ہوا تو میرے پاس ایک جسٹس سسٹم ہے, وہ پروٹیکٹ کرے گا مجھے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. الائن دبئی کے اندر یو اے میں, ابھی مجھے وہاں سے ایک خبر آئی کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستانیوں نے الائن میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ انہوں نے 10 سال میں پاکستانیوں نے نہیں وہاں کی تھی. تو پاکستان کا تو سرمایہ باہر جا رہا ہے, باہر سے چھوڑیں کہ سرمایہ پاکستان آنا ہے. لوگوں کو تو امید کھو بیٹھے ہیں, وہ اپنا سرمایہ بھی بھیج رہے ہیں, اور جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے, یعنی جو ہمارے پروفیشنلز ہیں جن کو باہر نوکریاں مل سکتی ہیں, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آگے تو ہمارا امید ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ اگر سارا پلان ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, تو اس کے بعد آگے تو پلان بتائیں کہ ختم کر کے پھر کیا کرنا ہے. تو وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. ان کا تو کوئی روڈ میپ ہے نہ ان کے پاس تو ہوتا تو اب تک یہ ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں ملک کو. تو یہ تو کسی کے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. تو یہ تو ہمیں اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, 2 راستے ہیں.
فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانا ہے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف، یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف، رول آف لاء کی طرف، کانسٹیٹیوشن کی طرف، حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف۔ یہ دو راستے اب آ گئے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اور اینڈ تک جب تک زندہ ہوں کھڑا رہوں گا، آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہنا ہے۔